اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ذوق و شوق نظم ہے علامہ اقبال کی بال جبریل میں، وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو میں یہاں اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں۔ کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ طیلساں۔ طیلساں جو ہے وہ چادر کو کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں اجرک ہوتی ہے نا، اجرک، تو اجرک کے وہی نیلے اور سرخ رنگ ہوتے ہیں نا اس میں اجرک کے، تو آپ اوپر دیکھیں سرخ و کبود بدلیاں ہیں، وہ ٹکڑے سرخ اور نیلے، اور طیلساں اس چادر کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان کے اوپر ایسی چادر ہے کہ جس پر سرخ اور نیلے رنگ کے نقش و نگاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب پہاڑ ہے مدینے کا، مدینے کے پہاڑ کے اوپر مجھے وہ آسمان نظر آ رہا ہے، آسمان کے اوپر ایسی چادر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوہ عظم جو ہے اس کا ذکر کر کے تو جس طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ یہ محض مظاہر فطرت کی شاعری ہی مقصد نہیں ہے، یعنی محض یہ بتانا ہی مقصد نہیں ہے کہ صبح کا سماع یا چشمہ آفتاب یا نور کی ندیاں یا حسن ازل کی نمود یا پردہ وجود کا چاک ہونا یا سرخ و کبود بدلیاں، یہ ساری طرف تو توجہ دلا دی مختلف تلمیحات یا ترکیبات یا تشبیہات کے ذریعے سے، لیکن اصل بات کیا ہے اب اس کی طرف فوکس ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ جیسے ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے تدریجی ارتقاء، یعنی گریجول ڈیولپمنٹ اب ہو رہی ہے اس مضمون میں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی ہے تشبیب ہی، تشبیب یعنی تمہیدی گفتگو۔ اصل قصیدے کی جو صنف ہوتی ہے اس کا یہ یعنی اس کا بیان، اسلوب بیان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا میں تشبیب ہوتی ہے جس میں شاعر کچھ بھی گفتگو کر کے ایک تمہیدی گفتگو سی کر سکتا ہے، کوئی فلسفہ بیان کر سکتا ہے، کوئی آپ جیسے کہ مظاہر فطرت کی شاعری ہے یہ کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ گریز کا اسلوب اپناتا ہے۔ یہ گریز کا اسلوب ہے جو اس کو اصل میں قصیدہ بناتا ہے۔ یہ جو نظم ہے ذوق و شوق، یہ خاص طور پر عربی قصیدے کی ایک طرح سے جھلک ہے۔ یہ عربی قصیدے کا یہ اسلوب ہے جس اسلوب پہ یہ لکھی گئی ہے۔ جو ہم نے مسجد قرطبہ پڑھی تھی وہ بھی اصلاً عربی قصیدے ہی کا اسلوب ہے، لیکن اس میں بہت کچھ جو چیزیں ہیں وہ فارسی کا جو اسلوب ہے، فارسی قصیدے کا جو اسلوب ہے وہ غالب آ گیا تھا، لیکن اصلاً وہ بھی یہی طریقہ ہے جیسے عربی میں قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ تشبیب کے چاند اشعار ہیں جن میں وہ سب سے پہلے دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے صبح کا سماع اور یہ ساری مظاہر فطرت کی بات کر کے ایک مصرع اس میں لکھا حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود، جس کے اندر بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ پوشیدہ کر دی، لیکن ساتھ ہی اس کو پھر ہلکا کر کے دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا جہاں، یہ ساری تفصیل انہوں نے بتا دی۔ اب وہ اگلے شعر میں سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، یہ بیان کر کے وہی رنگ دیکھیں، سرخ اور نیلے رنگ کی بدلیاں جو رات کا بادل آسمان کے اوپر چھوڑ گیا، یہ تو وہی ہے، یعنی فطرت کی شاعری، فطرت خوبصورتی دکھا رہے ہیں، حسن دکھا رہے ہیں، دکھا کے اب ایک لفظ استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ کوہ عظم۔ یہ لفظ استعمال کرنے کے بعد ایک طرح سے فوکس سارا جو ہے اس کو یعنی ایک جیسے شفٹ دیتا ہے نا اپنی شاعری میں، اپنے مضمون میں ایک موڑ آ جاتا ہے، تو یہ شفٹ دے دیا انہوں نے، توجہ دلا دی کہ مدینے کے اس پہاڑ کے اوپر جو آسمان ہے، اس آسمان پر رات کا جو بادل ہے وہ اس سماع کی وجہ سے، جو اس وقت میری نگاہوں میں آ رہا ہے یہ سماع، اس سماع کی وجہ سے وہ ایک ایسی چادر بن گیا ہے جس پر سرخ رنگ اور نیلے رنگ کے ایسے نقش و نگار ہیں، اس بادل کی وجہ سے بن گئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بات جو جس طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اوپر سے لے کر اس وقت تک جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ فطرت کا ایک حسین منظر ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، that's all۔ لیکن صرف ایک لفظ کے ساتھ، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ انہوں نے آپ کے ذہن کا جو ارتکاز ہے، ذہن کے ارتکاز کو بغیر مجروح کیے آپ کو اس نے بتا دیا کہ میں اپنی گفتگو کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں۔
میرا اصل فوکس کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے. اب آگے دیکھیے گا کہ وہ گریجول ڈیولپمنٹ جب آپ کو تدریجی ارتقا ملے گا تو چیز جو ہے بالکل واضح ہو جائے گی. تو تیلساں کا مطلب کیا ہے؟ چادر. گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے. گرد سے پاک ہے ہوا. اب دیکھیں وہ جو لفظ بیان کیا تھا مدینے کے پہاڑ کا، اس کے بعد ایک طرح سے دوبارہ اپنے اسی فطرت کے حسن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. یعنی دوبارہ اسی کو اپنی بات کو جاری رکھ رہے ہیں. وہی تمہیدی گفتگو جاری ہے. وہ کیا ہے کہ اس وقت جو ہوا ہے اس میں کوئی گرد نہیں ہے، اس کے اندر ایک ایسی پاکیزگی ہے، ایسی صفائی ہے، اور اتنا یہ خوبصورت منظر ہے یہ صبح کا منظر کہ برگ نخیل دھل گئے. نخیل تو پتہ ہے نا آپ کو، نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. اسی سے جیسے ہمارے ہاں نخل کہتے ہیں نا، دبئی میں تو نخیل جگہ کا بھی نام ہوتا ہے. نخلستان عام طور پہ اس چھوٹے سے باغ کو یا اس چھوٹے سے اوسس کو کہتے ہیں جہاں پہ کھجوروں کے درختوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے. تو برگ نخیل، برگ کہتے ہیں پتے کو، تو برگ نخیل دھل گئے. یعنی اتنے صاف ہیں اس منظر کی وجہ سے کہ ہوا بھی صاف شفاف ہے اور برگ نخیل بھی دھل گئے ہیں. ریگے نواہ کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں. یہ دیکھیں آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا، یہ دو شعر جو ہیں، سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں، گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگے نواہ کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں. یعنی ایسے مشکل الفاظ ہیں. اس کی آپ دیکھیں دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ الفاظ ایسے مشکل ہیں، مشکل سے میری مراد ہے، ایک تو مشکل وہ ہے نا جو اشکال ہمیں پیدا ہوتا ہے کہ لفظ ہمارے لیے اس طرح یعنی مقبول نہیں ہوتا، مقبول عام نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ہاں اتنا فیملیئر نہیں ہوتا ہمارے نزدیک، ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، لغت کا سہارا دینا پڑتا ہے. ایک تو یہ اشکال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس میں دیکھیں جیسے کبود ہے، یا جیسے ازم ہے، کوہ ازم، یا تیلساں ہے، توئے کا استعمال، یا ادھر ریگے نواہ کاظماں، پھر وہی ازم ہے اور کاظماں، اور مثل پرنیاں. یہ وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر بڑے بڑے شعراء جو ہیں وہ اپنی شاعری میں استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اپنے صوتی آہنگ کے اعتبار سے اس کے اندر روانی جو ہے نا آپ کے شعر کی روانی، اس میں معنی ہوتے ہیں، اس کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، یہ ہے ایک بڑے شاعر کی نشانی، یہ ہے ایک بڑا ایک جو ہوتا ہے نا معجزہ فن کی ہے، خون جگر سے نمود. یہ ہے اس کی اصل یعنی اس کا ثبوت کہ انہی الفاظ کو، انہی مشکل الفاظ کو، میں مشکل اس معنی میں بول رہا ہوں صوتی آہنگ کے اعتبار سے مشکل، کہ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو موسیقیت ہے، یہ جو ردم ہے، یہ جو روانی ہے، ان مشکل الفاظ کے ساتھ کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں، گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگے نواہ کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں. کوئی ہے ایک چھوٹی سی جگہ بھی کوئی ایسی مجھے دکھا سکتا ہے کہ جس میں کوئی اس ردم میں، اس موسیقیت میں، اس صوتی آہنگ میں کوئی رکاوٹ، کوئی کسی طرح کا پرابلم پیدا ہو گیا ہو؟ کوئی ایک لفظ بھی آپ علامہ اقبال کی شاعری میں زائد نہیں کہہ سکتے. زائد سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ لفظ نہ بھی ہوتا تو گزارا ہو، نہ، کوئی زائد نہیں ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے. بالکل جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات بیان کرنی ہے، اس بات کے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی الفاظ دے دیتا ہے جو اس کے لیے بیسٹ چوائس ہوتی ہے. تو یہ ہو گئی ریگے نواہ کاظماں. یہ اس طرف میں نے ابھی آپ کی توجہ دے، ریگے، یہ لفظ دیکھیں نا، ریگے نواہ کاظماں، یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں، ریگے نواہ کاظماں، یہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن موسیقیت یا ردم میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
یہ اس کی ایک صرف میں آپ کو شعری محاسن کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ ہم نے یاد ہوگا آپ کو بڑی ابتدا میں یہ گفتگو کی تھی کہ ہم نے کلام اقبال پڑھنے کے لیے جو 3 چیزیں چنی تھیں وہ کیا تھیں کہ ہم اس کو سب سے پہلے شعری اس کا حسن دیکھیں گے، شعری محاسن دیکھیں گے اس کے، پھر ہم دیکھیں گے اس کے ادبی پہلو، جیسے تلمیحات کو کھولیں گے، تشبیہات کو کھولیں گے، ترکیبات دیکھیں گے، الفاظ دیکھیں گے، الفاظ کا چناؤ دیکھیں گے، مترادفات کے لیے ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں یہ سب کیا ہے، یا اس میں مثال کے طور پہ ضحف کا کوئی اسلوب ہے یا کوئی اور ادبی پہلو سے کوئی اسلوب ہے، اس کو بیان کریں گے، یہ ادبی پہلو. اور تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا پیغام کیا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو وہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ کنوے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس تیسرے مرحلے پہ کوئی شخص اگر ان سے اختلاف، اسی لیے میں نے بار بار یہ گزارش کی تھی، آپ پہلے مرحلے پہ آپ تیر و تفنگ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ کیا کہہ دیا علامہ اقبال نے، بھائی سن تو لو، شعر کا حظ تو اٹھاؤ، شعر کا مزہ تو اٹھاؤ، اس لفظ کو اپنے اندر سماؤ تو صحیح کہ کیا خوبی سے وہ شعر بیان کیا ہے. پھر آخری مرحلے پہ جا کے اس طرح کی باتیں آپ کرنے سے تو کریں. تو اس لیے اس میں دیکھیں آپ حسن کہ گرد سے پاک ہے، کیا ہے، ریگے نواہ کاظماں، ریگے نواہ کاظماں، نرم ہے مثل پرنیاں. کیا الفاظ ہیں، یعنی آپ الگ الگ الفاظ دیکھیں تو کبھی کوئی شعر میں استعمال نہ کریں، لیکن آپ کیسے بٹھائیں. ریگ کہتے ہیں ریت کو، نواہ کاظمہ وہی یعنی مدینہ شریف کے مضافات میں، مدینہ شریف کے مضافات کی ریت، ریگے نواہ کاظمہ، نرم ہے مثل پرنیاں. پرنیاں کہتے ہیں ویلوٹ کو، یہ ویلوٹ ہوتے ہیں شنیل کی رضائیاں، تو آپ سب کے گھر میں ہوتی ہوں گی، ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو بہت ہوتی تھی. تو وہ شنیل ہوتی ہے نا، یا ویلوٹ ٹائپ کا ایک ایسا حریر کا ایک اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے، جیسے ریشم کی کوئی بڑی دبیس قسم کی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ویلوٹ ٹائپ، اس کو کہتے ہیں پرنیاں. تو اس نرمی جو ہے، پرنیاں کی نرمی، اس کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ ریگ کے ساتھ، یعنی ریت کے ساتھ. اگر آپ لوگ کبھی ریگستان میں گئے ہیں، کسی اچھے خوبصورت صحرا میں، ہاں سبھی گئے ہوں گے یقیناً، خاص طور پہ اگر آپ دبئی میں گئے ہیں اور دبئی میں جا کے آپ نے وہ ڈیزرٹ سفاری میں گئے ہیں آپ، تو وہاں پہ جو کھلا ریت کے جو کھلے میدان نظر آتے ہیں، اس میں جو ہوا چلتی ہے نا ریگستان میں، اس ہوا کے نتیجے میں ریت کے اوپر ایک بڑے ایسے فیچرز بن جاتے ہیں. کسی نے یہ نوٹس آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں، یہ تصور میں امیجینیشن کر لیا آپ نے؟ ریت کے اوپر ہوا کے چلنے سے ایک چھوٹے فیچرز بن جاتے ہیں، جیسے ایسے ہوا سے بنتے ہیں نا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے ویلوٹ ہے، بالکل ایسے سافٹ ہوتا ہے وہ ریت کا ایک تہ جو ہوتی ہے اوپر والی تہ. تو اس کے ساتھ یہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل، پوری فضا کو پہلے کیا کر دیا ہے؟ پاکیزہ کر دیا، پوری فضا کو پہلے صاف کر دی. اوپر آسمان کا پہلے بتایا کہ رنگ برنگ ہے، اور جیسے آپ نے یوں سمجھیں کہ اجرک ہے نا آپ کی چادر، ایک نیلی اور سرخ پھولوں والی، اس کے ساتھ آسمان کو سجا دیا ہے. اب نیچے کیا ہے؟ نیچے پہلے ہوا کو اور فضا کو معطر کر دیا، صاف کر دیا، اور پھر زمین ہے، تو زمین پر جو ریت ہے اس کے اوپر آپ یوں سمجھیں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ جیسے آپ کے لیے کارپیٹ بچھا دیا، سافٹ کارپیٹ. تو یہ ساری بات کہنا وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں اس وقت ٹریول کر رہا ہوں کاظمہ کی طرف، اپنے محبوب کی طرف. دیکھیں نا آپ، صبح کا سما بتایا، پھر اس کا حسن بتایا، اس سما کا پھر آہستہ آہستہ کوہ اعظم کا ذکر کر کے مدینے کا صرف ایک ٹچ دے دیا، صرف ایک لفظ کے ساتھ ٹچ دیا کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اب ریگے نواہ کاظمہ کا مطلب یہ ہے کہ میں مدینہ کے تھوڑا باہر ہوں، اس کے مضافات میں ہوں، اور اس کی ریت پر اس وقت کھڑا ہوا ہوں، اور اس کی ریت میرے لیے ایسی نرم ہے، ایسی ہے جیسے میرے لیے کسی نے کارپیٹ بچھا دیا ہے. اور یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی مثل پرنیاں کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ میرے لیے اس پر اب سفر کرنا ایک بہت ہی یعنی واجب ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے. اس پوری فضا نے، جو میں جس کا ایک تصویر بنا رہا ہوں، اس پوری فضا نے میرے لیے اس سفر کو یعنی آسان بنا دیا ہے. میں اس طرف چل پڑا ہوں، کس طرف؟ اپنے محبوب کی طرف، اپنے محبوب کے دیدار کی طرف ایک طرح سے میں چل رہا ہوں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔